ہم صدائے تکبیر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو چند باتیں محرم الحرام کے حوالے سے ہم عرض کر رہے ہیں، ایک واقعہ میں نے سٹارٹ کیا تھا وقفہ سے پہلے کہ کچھ ایسے واقعات میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو امت مسلمہ کے اندر اتحاد کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ اور آج کا کوئی واقعہ بھی کسی اہل سنت والجماعت کی کتاب سے میں نہیں عرض کر رہا، بلکہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ شیعہ مکتبہ فکر کے جید علماء کی کتابوں سے میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا واقعہ جو ہم ابھی شروع ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جب پورا پروگرام بنا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا، عمر فاروق کا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک پروگرام بنا لیا کہ اب ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا ہے، عرض کرنی ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ آپ کو دے دیں، اور اگر کوئی مالی معاونت کی ضرورت پیش آئی ہر طرح کی ہم ان کی مدد کریں گے، ان کی ہیلپ کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں چل پڑے اسی ارادے سے۔ دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ کو پانی لگا رہے ہیں۔ ملاقات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب کر کے کہا، جو کشف الغمہ کے الفاظ ہیں کہ خیر و خوبی کی کوئی ایسی خصلت نہیں اے علی جس میں آپ کو سبقت اور فضیلت حاصل نہ ہو۔ حضور کے ساتھ رشتہ میں، صحبت میں، قبول اسلام میں آپ کا مقام ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ سرداران قریش نے حضور علیہ السلام سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ طلب کیا ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ اس سعادت کے حصول کے لیے کیوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے؟ ہمیں قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم اس رشتے کو ضرور تمہیں عنایت کریں گے، اور آپ کے لیے ہی روکے ہوئے ہیں۔ صاحب کشف الغمہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ فرمایا، اے ابو بکر، آپ نے میرے پرسکون جذبات کو برانگیختہ کر دیا ہے اور ایک خوابیدہ تمنا کو بیدار کر دیا ہے۔ میں تہ دل سے اس سعادت کو حاصل کرنے کا متمنی ہوں، لیکن تنگ دستی کے باعث حضور علیہ السلام کے بارگاہ کے اندر اس بات کا اظہار کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا تقل ھذا یا علی فإن الدنیا وما فیہا عند اللہ تعالی وعند رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کہباء منثور۔ اے علی، ایسا مت کہو، اللہ اور اس کے پیارے رسول کے نزدیک دنیا اور ما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، ایک ذرے کی مقدار بھی قدر و منزلت نہیں رکھتے۔ چنانچہ حوصلہ دیا ان تینوں نے، صحابہ کرام نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو گئے بارگاہ رسالت میں اور یہی بات عرض کی۔ یہ تینوں احباب باہر کھڑے انتظار کرتے رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوشخبری لے کر آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان کی اس عرض کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب حضور علیہ السلام نے میری اس گزارش کو قبول کر لیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ آپ کو دینا ہے۔ میں جلدی سے باہر آیا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منتظر پایا کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کیا خوشخبری حضرت علی لے کر آتے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ جب میں نے خوشخبری سنائی تو ان کو بہت زیادہ خوشی اور مسرت ہوئی، اور اس کے بعد ہم مسجد کی طرف چلے گئے۔ جو الفاظ ہیں کشف الغمہ کے، فَفَرِحَا بِذَلِكَ فَرْحًا شَدِيدًا
ورجعن معی الی المسجد، کہ وہ دونوں بہت خوش ہوئے، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر ہم مسجد کی طرف چلے گئے۔ تو یہ واقعہ کشف الغمہ کی جلد اول صفحہ نمبر 478، 483 اور 484 پہ ہے۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد کوئی بندہ بھی جو ایک دل رکھنے والا ہے، اس کے دل میں اس کے سوا کیا تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رسالت کے اندر کیا تعلق رکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ کیا دشمن ہوتے ہیں کہ جو ایسے مشورے دیتے ہیں، ایسی آفرز کرتے ہیں، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، آقا علیہ السلام قبول کر لیتے ہیں، تو اس پر اظہار خوشی کرتے ہیں؟ یقیناً یہ ان کی دوستی، ان کی محبت کی ایک مثال ہے، جو ایک عظیم شیعہ رائٹر صاحب کشف الغمہ نے اپنی کتاب کے اندر بالتفصیل اس کو درج کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا دور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ وہاں سے ناسخ التواریخ جلد دوم مطبوعہ ایران، اس سے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا کے رکن تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، کہ اگر مجھے مشاورت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ہر معاملے کے اندر، ہر عام ایشو کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے۔ سیاسی، جنگی یا فقہی پیچیدہ مسئلہ پیش آتا اور فوراً مجلس شورا کا اجلاس بلاتے، اور اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہوتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشورے سے ان کو نوازتے۔ یہاں پر ایک واقعہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ پے در پے شکستیں کھانے کے بعد یزدجرد جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی عظیم سلطنت کو بچانے کے لیے آخری بار سر در کی بازی لگانے کا فیصلہ کیا۔ ایران کا تجربہ کار ایک سپہ سالار فیروزاں، جس کی جنگی مہارت اور شجاعت کی داغ سارے ایران میں بیٹھی ہوئی تھی، نہاوند کے اندر وہ مقیم تھا۔ اس طرح عربوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دینے کے لیے شہنشاہ ایران نے اس کو کہا کہ میدان میں اترو۔ چنانچہ یہ سارے لوگ نہاوند کے اندر جمع ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، 1.5 لاکھ کا ایرانیوں کا یہ لشکر ہے، جنگی ہتھیار بھی بے شمار ہے۔ آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مجلس شورا کا ایک اجلاس بلایا۔ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صاحب ناسخ التواریخ، ایک عظیم شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے رائٹر، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی تجاویز اور جو ان کی سجیشن تھی وہ پیش کی۔ کچھ نے رائے دی کہ امیر المومنین خود تشریف لے جائیں اور اپنے لشکر کی قیادت کریں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ ناسخ التواریخ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، جو میں ناسخ التواریخ کے الفاظ نقل کر رہا ہوں۔ ان ھذا الامر لم یکن نصرہ ولا خذلانہ بکثرۃ ولا بقلۃ وہو دین اللہ الذی اظہرہ وجندہ الذی اعدہ وامدہ حتی بلغ ما بلغ وطلع خیس طلع ونحن علی موعود من اللہ تعالی منجز بعدہ
وناصر جندہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ اسلام کی فتح و شکست کا دار و مدار قلت اور کثرت پر نہیں، بلکہ یہ اللہ کا دین ہے، اس کو اللہ نے غالب کیا ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، اور اسی کی امداد اور نصرت سے یہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اگرچہ اہل عرب آج تھوڑے ہیں، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت سے انہیں فتح و نصرت نصیب ہوگی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، اے امیر المومنین، آپ قطب بن جائیے اور عربی لشکر کی چکی کو چلائیے، یہیں سے کفار کو جنگ کی آگ میں جھونکتے رہیے۔ قطب چکی کا وہ ڈنڈا ہوتا ہے جو درمیان میں ہوتا ہے اور ارد گرد چکی پھرتی رہتی ہے۔ گویا فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صاحب ناسخ التفاریق لکھتے ہیں کہ آپ ایک قطب ہیں، لہٰذا پوری جو امت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے اس کو چلاتے رہیے، اور آپ یہاں مدینہ طیبہ کے اندر متمکن رہیے، یہاں سے ہی آپ رہنمائی کیجیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت کے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایسے ہی مشورے دیتے رہے، اور یہ مشورے تبھی دیے جا سکتے ہیں جب آپس کے اندر تعلقات اچھے ہوں۔ اگر محبت کے تعلقات نہ ہوں تو یقیناً یہ ایسے مشورے کوئی نہیں دیتا، بلکہ ان کی آپس کے اندر یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ محبت اور الفت ان کی آپس میں تھی۔ اسی طرح ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے لگا ہوں، یہ واقعہ جلاء العیون صفحہ نمبر 497 مطبوعہ ایران، اس کتاب سے یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ بڑا ایمان پرور اور بصیرت افروز واقعہ ہے، انشاءاللہ ناظرین کی سماعتوں کو چاشنی بخشے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا تو خاندان نبوت کی جو قدر و منزلت اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عزت اور محبت موجود تھی، اس کو ثابت کرنے کے لیے اس واقعے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آپ کے دور میں ایران فتح ہوا۔ جب ایران فتح ہوا تو یزدجرد جو اس زمانے کا شہنشاہ ایران تھا، اس کی ایک شہزادی آپ کے دربار میں پیش کی گئی۔ دور ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ آپ کے اپنے بچے موجود تھے جو سیرت اور صورت میں بھی، اخلاق اور معاملت میں بھی اپنی مثال آپ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے، دیگر آپ کے اعزاء و اقارب موجود تھے۔ آپ چاہتے تو یزدجرد کی بیٹی، ان کا نکاح اپنے کسی بیٹے سے کر دیتے، لیکن آپ کی نگاہ انتخاب پڑی تو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، اور حضرت معائشہ بانو کا عقد نکاح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معائشہ بانو رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اصول کافی کے حوالے سے میں عرض کروں گا وہ پوری عبارت جو اس نکاح کے حوالے سے اصول کافی میں موجود ہے۔ عن ابی جعفر علیہ السلام لما قدمت بنت یزدجرد علی عمر اشرف لها ازار المدینہ واشرق المسجد بضوئها لما دخلته ولما نظر الیہ عمر غطت وجهها وقالت کہ جب وہ آئیں بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بدور خلافت تھا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام وہ
اس واقعے کو روایت کرنے والے ہیں، اور اصول کافی کے اندر حضرت امام باقر علیہ السلام کی روایت سے یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے سے نکاح ان کا کر دیں، آپ نے فرمایا یہ ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور اس کا نکاح میں اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کروں گا۔ اور صاحب اصول کافی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، پھر ان سے بیٹا پیدا ہوئے جن کا نام ہے حضرت امام زین العابدین، اور جتنے حسینی سید ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور انہیں یہ سعادت نصیب ہے آل بیت اطہار کا فرد ہونے کی۔ تو حضرت امام زین العابدین کی والدہ ماجدہ کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروایا۔ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی دشمنی، کوئی نفرت کا اظہار ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو نکاح ہے ان سے کراتے۔ اور جلاء العیون میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان کا مہر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے دیا۔ جلاء العیون صفحہ نمبر 497، ایران کی مطبوعہ یہ کتاب ہے شیعہ مکتبہ فکر کی، اور اس میں یہ ہے، وہ صاحب جلاء العیون لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح کیا اور پھر اس کے بعد جو حق مہر تھا وہ بھی بیت المال سے خود ادا کیا۔ اور اصول کافی کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایران کے بادشاہ کی اس شہزادی کا نکاح جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ تو یہ واقعات محبتیں بتانے والے ہیں، یہ واقعات آل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان محبت کی فضاؤں کو قائم کرنے والے ہیں، نفرتوں کو مٹانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے ایک واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دور خلافت ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ میں عرض کروں گا آخری، کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال ہوا تو تلخیص الشافی صفحہ نمبر 428 مطبوعہ نجف اشرف، اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی وہاں موجود تھی، ان کا عن جعفر ابن ابی جابر وہ روایت کرتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق نے اپنے والد بزرگوار سے انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ نے رحمت ہو، اللہ کی رحمت ہو، یہ شخص جو تمہارے سامنے کفن میں لپٹا ہوئے، مجھے روئے زمین پر اس سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں کہ میں اس جیسا صحیفہ عمل لے کر اللہ کی ملاقات کے لیے جاؤں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تلخیص الشافی صفحہ نمبر 428 مطبوعہ نجف اشرف اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں محبت اور الفت کی مثالیں ہیں جو بے شمار اور بھی ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ہفتے پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، نفرتوں کو مٹانے کی، محبتوں الفتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ تعالی۔